السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يكتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلون الجنة قطات. معزز مکرم صدر محترم اور میرے دینی و ملی بھائیوں، غیبت ایک ایسا ناسور ہے کہ جو بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف کر دے جس بندے کے بارے میں وہ غیبت کر چکا ہے۔ اور غیبت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک تابعی جس کا نام ربعی رحمت اللہ علیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں تشریف لے گیا۔ تشریف لے جانے کے بعد میں وہاں بیٹھا، بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا وہاں کے لوگ وہاں کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں کی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دی۔ میں یہ دیکھتے ہوئے اس مجلس سے باہر نکل گیا، وہاں سے چلا آیا، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے نہیں روک سکتا تو میں اس کی غیبت بھی نہیں سن سکتا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں پھر اسی مجلس میں تشریف لے گیا تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ آخر وہاں کیا معاملہ ہے، اور میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ کچھ دیر بعد شاید وہ لوگ غیبت کرنا بند کر دیں۔ لیکن جب میں وہاں گیا پھر وہاں کی باتیں ہونے لگی، پھر غیبت شروع ہو گئی۔ یہی دیکھتے ہوئے میں نے بھی 2-4 غیبت کر دی۔ پھر جب میں وہاں سے گھر لوٹا، لوٹنے کے بعد میں جب سویا نیند کی حالت میں تھا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک فام سیاہ آدمی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، خنزیر کا گوشت اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کہتا ہے تو اسے کھا۔ ربیعی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو مسلمان ہوں، میں اسے کیسے کھاؤں؟ وہ شخص کہتا ہے تو اسے کھا جا۔ پھر میں کھانے سے انکار کرتا ہوں، میں اسے دور ہٹاتا ہوں، لیکن وہی شخص میرے پاس آتا ہے، میرے منہ میں زبردستی وہ خنزیر کا گوشت ٹھوسنے لگتا ہے اور میں انکار کرتا جاتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ زبردستی میرے منہ میں وہ خنزیر کا گوشت ٹھوستا رہتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اسی حال میں میری نیند ٹوٹ جاتی ہے، میں بیدار ہوتا ہوں۔ بیدار ہونے کے بعد میں جب کھانا کھانے جاتا ہوں اس وقت میں کیا سمجھتا ہوں کہ میں جب کھانے کا لقمہ اپنے منہ میں رکھا اس وقت میں نے خنزیر کا گوشت کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کیا۔ میں سمجھ نہ پایا کہ کیا معاملہ ہے، اور یہی حال 30 دنوں تک اس کے ساتھ ہوتا رہا۔ یہی چیز مسلسل اس کے ساتھ 1 مہینے تک ہوتی رہی، اور وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ اسی کی سزا ہے کہ میں نے اس مجلس میں غیبت کیا تھا۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ غیبت کس قدر ہمارے لیے خطرناک ہے، ہم پر حرام ہے۔ اور صرف یہی نہیں، مسلمانوں کے مال، اس کا خون مسلمانوں پر حرام ہے، لیکن وہی عزت و آبرو کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، یہ تو ہم پر حرام ہے ہی۔ اور صرف یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کہتے کسے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کہتے اسے ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز کہو جسے وہ ناپسند کرتا ہو. پھر کسی صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر وہ برائی میرے بھائی کے اندر موجود ہو تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو اور تم یہ کہتے ہو، تم اس کے بارے میں یہ شبد کہتے ہو، تو پھر اس پر تم نے غیبت کیا. اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس پر تہمت لگایا. صرف یہی نہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلون الجنت قطات، کہ جنت میں غیبت کرنے والے داخل ہو ہی نہیں سکتے. اور صرف یہی نہیں، اور ایک واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ میں کہیں جا رہے تھے. اس وقت کہیں سے دو شخص کی آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر دو قبریں تھیں جن پر عذاب مسلط تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ چیخ رہے تھے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس وجہ سے ان لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر عذاب صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو غیبت کرتا پھرتا تھا. میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو غیبت جیسے سماجی ناسور سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.